اسی دوران شوکت صاحب اڈیالہ جیل کے باہر آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ موجود ہیں. آف کورس وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن ایک بڑا کراؤڈ جو کہ کال بھی تھی, علیمہ خان صاحبہ نے اس کی وضاحت دی کہ کال انہوں نے ویسے ہی دی تھی, وہ ایک بڑا کراؤڈ جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھا نہیں ہو سکا. وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, ایک تو وجہ سب کو پتہ ہے کہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں, پھر وہاں جو سلوک کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو آپ بڑے کراؤڈ کی بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. مطلب الیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا تھا, تو الیکٹڈ لوگ تو کافی گئے ہیں. یہ عام ورکروں کو تو نہیں بلایا گیا تھا نا. یہی کہا گیا تھا کہ جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز جی, بعد میں ان کی وضاحت آئی علیمہ خان صاحبہ کی, تو بہت بڑی تعداد گئی ہے. ہماری تو نہیں, ہمیں تو پتہ ہے نا, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو سارے جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز وہ سارے چلے گئے ہیں, وہاں پہ موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے ناکے بھی لگائے تھے, روکنے کی کوشش بھی کی, لیکن پھر بھی وہ پہنچ گئے وہاں پہ. دیکھیں, اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, کیا وہ یہ سوٹ کرتے ہیں کہ جو حکومت کر رہی ہے ظلم زبردستی اور جو طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ جی ہم نہیں چھوڑتے ہیں, ہم کوئی سیاسی, جس طرح گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھا کہ جس پارٹی نے الائنس کیا, ڈیموکریٹک پارٹی نے, اسی کو آؤٹ کر دیا, بین کر دیا اس کو. تو یہ جو طریقہ ہے فسطائیت کا, حکومت کا, کہ جی زبردستی, ہر چیز زبردستی کرنی ہے اور یہ شو کرنا ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں, تو میرے خیال سے یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے, اور ڈیموکریسی تو اس طرح نہیں ہو سکتی. عوام کیا چاہتی ہے وہ حکومت کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس کے تو بالکل الٹ چل رہی ہے. آپ دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں, تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں, پھر ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, اس حالات کو دیکھیں, تو وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں نظر آئے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی سیریس ہے یا کوئی اس طرح. کیونکہ اس وقت تو پورے پاکستان کو, بلکہ پوری قوم کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. بالکل, یہ دہشت گردی تو نظر نہیں آ رہی, یکجہتی نظر نہیں آ رہی. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. یہ گورنمنٹ, اختیار ولی خان صاحب آپ کی ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس وقت ہوا ہے, میں ایک منٹ, جو آج جو واقعہ ہوا ہے یا پرسوں جو ہوا ہے بنو میں, آج جو لکی مروت میں ہوا, انتہائی افسوسناک, قابل مذمت. مطلب آپ دیکھیں, بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, اور کوئی حکومت کی طرف سے ایسی کوئی سوائے اس کے کہ جو مذمت ہو جاتی ہے, وہ صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے, وفاق کی طرف سے مذمت آ جاتی ہے. لیکن آئی تھنک کہ دہشت گردی ایک عالمی فنامنا, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوکل ہے اور ہم کہیں کہ جی صوبائی حکومت اس میں ناکام ہو رہی ہے. اس دہشت گردی کا تعلق تو افغانستان کے ساتھ, اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. جی, اس کا تو افغانستان کے ساتھ تعلق ہے, اور کل پاکستان نے ڈیمارش بھی کیا ہے ان کے سفیر کو بلا کے. یہ آپ کیا کہیں گے اختیار ولی خان صاحب؟ ایک طرف دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے, دوسری طرف ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ مستقل سڑکوں کے اوپر ہے, ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ایسا کیا خوف ہے حکومت کو کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات, ان کی جماعت کی, ان کے خاندان کی نہیں ہو رہی؟ کہ سب سے پہلے میں آپ کو ٹیررزم کی بات بتا دوں, تو ٹیررزم کے خلاف اس وقت ہم یا وفاقی حکومت کہہ لیں یا پھر ادر دین پی ٹی آئی کہہ لیں, تو تمام پولیٹیکل پارٹیز, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, اے این پی ہو, جے یو آئی ہو, وہ سب ہمارے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف اس لڑائی میں پاک فوج کے ساتھ وہ شامل حال ہیں, اور شانہ بشانہ ہو کر یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن بٹ when it comes to پاکستان تحریک انصاف, تو یہ اس پیج پر ہمارے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے, اور یہ وہاں پر آپ کو دکھائی بھی نہیں دیں گے. ان کو تو باقاعدہ جب لوگ وہاں پر کوئی دھماکہ ہوتا ہے, لوگ مرتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں, تو پھر کہیں اس کے بعد یہ ایک آدھ چکر لگا لیتے ہیں. They've got nothing to do with the people who are dying. مگر آپ نے وہ پیج کریٹ کرنے کی کوشش بھی تو نہیں کی نا. آپ انٹرنیشنلی آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں, مگر دیکھیں, پیج کریٹ کرنے کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. آج بھی پرائم منسٹر نے ان کو دعوت دی ہے کہ آ جاؤ بات کرتے ہیں, تو قومی مسائل پہ ہی بات کرنی ہے نا. ہم نے اسلام آباد کے موسم پہ یا ملکہ ترنم نور جہان کے گانوں پہ ان کے ساتھ تھوڑی بات کرنی ہے. لیکن یہ اس پہ ان کی دلچسپی نہیں ہے. جس صوبے کا وزیر اعلیٰ جہاں پہ دہشت گردی کی آگ ہے, اور وہاں پر پاک فوج اور وفاقی حکومت دیگر پولیٹیکل پارٹی سمیت سب وہاں پر لڑ رہے ہیں. ابھی جے یو آئی کے مولانا شیخ ادریس صاحب کا ہوا ہے, بنو کا واقعہ ہوا, آج سرائے نورنگ میں ہوا. یہ بتائیے صوبائی حکومت کہاں کھڑی ہے؟ سہیل آفریدی کہاں کھڑے ہیں؟ وہ تو اڈیالہ جیل میں نظر آ رہے ہیں, وہاں پر کھڑے ہیں. ان کا تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ شغل ہے, نہ میلہ ہے,
نہ ان کو کوئی دوسرا کام آتا ہے. سو میرے خیال میں جو سب سے پہلی ذمہ داری یہ وہی بات ہے کہ مدعی سست گواہ چست. اب صوبے کی حکومت بدقسمتی اچھا سے شوکت صاحب یہ تو بتائیے گا, یہ اعتراض تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی ملاقات کے حوالے سے ان کے اعتراضات موجود ہیں, مگر یہ جو اختیار ولی خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک صوبہ ہے جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, کل بھی 15 لوگ, آج بھی 9 افراد شہید ہوئے ہیں, مطلب ہر روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں, اور سہیل آفریدی صاحب کے پاس صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بیٹھ جائیں. دیکھیں اڈیالہ جیل کا تو خیر یہ تو کوئی روزانہ تو نہیں آتے ہوں نا, یہ منگل کا دن ہی ہوتا ہے جس کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں, لیکن یہ دہشت گردی تو دیکھیں ایک مستقل مسئلہ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی خواہش پہ ہوتا ہے یا ہماری خواہش پہ ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے کہا مولانا ادریس صاحب, دیکھیں سہیل آفریدی صاحب تمام تر صورتحال کے باوجود نماز جنازہ میں کے لیے چلے گئے, پھر کل پہ موجود رہے وہاں پہ, تیسرے دن میں خود بھی ان کے ساتھ تھا. تو اس طرح بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ہمیں اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, نہ اس کا کوئی مذاق اڑانا چاہیے کہ جی سہیل آفریدی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے. یہ سہیل آفریدی کا مسئلہ بھی نہیں ہے, نہ یہ ملاقات کا کوئی عام ایشو ہے کہ جی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے. مسئلہ عمران خان کی صحت کا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ جی صحت پہ کیا ہو رہا ہے, کیوں حکومت چھپا رہی ہے ساری چیزوں کو. اگر ان کا علاج ہو رہا ہے تو ملاقات کرا جائے ان کی فیملی کے ساتھ. تو ایک قانونی حق ہے جو اس کے لیے لڑا جا رہا ہے, اور حکومت اگر سنجیدہ ہوتی تو کیوں ان کو انگیج رکھتی وہاں پہ. دیکھیں نا اگر آپ, لیکن آج جو پرائم منسٹر نے آفر کیا ہے آپ کو, انہوں نے کہا جی میں صرف ایک چیز عرض کروں. دیکھیں صرف دہشت گردی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ تو آپ نے ابھی خود بھی تسلیم کیا کہ افغانستان کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, اور جب تک فیڈرل گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ نہیں لے گی صرف صوبہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اختیار ولی خان صاحب طرف دیکھیں جی, جو اب وہ جو انہوں نے سی پی سی نے جو رپورٹ جاری کی ہے, کراچی کے اندر 4 مہینے میں 161 بندے قتل ہوئے صرف 4 ماہ میں, اور میرے خیال سے کوئی 13,346 موٹر سائیکل. لیکن وہ دہشت گردی میں نہیں ہوئے نا سر, دہشت گردی میں اور عام واقعات میں. اتنا بڑا شہر ہے وہ, اس کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, دہشت گردی something different. شوکت صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس بات. جی ٹھیک بات ہے, چلے میں اختیار صاحب سے جواب لیتی ہوں کہ اس میں ہمیں سیاست کرنے کے بجائے ہمیں دیکھیں حل ڈھونڈنا چاہیے, کے بجائے ہمیں سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے. جس کی بھی غلطی ہے, صوبائی حکومت کی ہے تو صوبائی حکومت تسلیم کرے, وفاق کی ہے تو وفاق کرے, لیکن سنجیدہ تو ہو جائے نا. اختیار صاحب کب تک یہ لوگ شہید ہوتے رہیں گے, یور ٹیک سر, کب تک پولیس کب سنجیدہ ہوں گے, سیکورٹی فورسز جانے دے رہیں گے. گزشتہ ان کی جب سے حکومت خیبر پختونخوا میں آئی ہے 704 ارب روپیہ ان کو دیا گیا ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں, کہ یہ آپ استعمال کریں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا سرے سے اگر آپ کہہ لیں وجود ہی نہیں ہے. ہماری جو پولیس ہے اس کو یہ ایکوپ نہیں کرتے ہیں. کل میں نے ایک ڈی آئی جی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی اور وہاں پہ لوگوں کی باتیں بھی سنی. سجاد صاحب وہ فرما رہے تھے بنو میں کھڑے ہو کر کہ پولیس کے پاس وہ ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے جو ہمارے مخالف یا شدت پسندوں کے پاس ہے. تو کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ برائے نام لفاظی کے اعلانات کرنے کے لیے مانسیرہ میں اور سوات میں مردان میں تو ہیں, لیکن پولیس کو آپ ایکوپ نہیں کرتے ہو. وہ جو مثالی پولیس کا آپ کریڈٹ لیا کرتے تھے, وہ 10-12 سال آپ نے اس کا پرچار کیا, اس کا آپ نے کریڈٹ لیا, اور ابھی 6 مہینے پہلے انہوں نے اس کو ریورس کر لیا. مطلب وہ مثالی پولیس بھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. مطلب وہ جھوٹ تھا. نہیں تو اختیار صاحب ایک فیڈرل لیول کے اوپر بھی تو آپ کو کچھ ایفرٹ کرنا چاہیے نا. مجھے بتائیے کہ فیڈرل لیول, آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے کہہ دیا, وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے وہ کیسے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے, کیونکہ ان کے رہنما سے, ان کے لیڈر سے تو ان کی نہ ملاقات ہے نہ بات ہے, تو آپ کو کوئی تو سی بی ایم لینا پڑے گا نا. جی دیکھیں, سی بی ایم کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے کہ اسپیکر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جو آج تک وہ انٹیکٹ ہے. وہ اسی کے لیے تھی نا, وہ سی بی ایم تھا ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے. کیا آپ وہاں پر آپ نے رجوع کیا؟ پرائم منسٹر نے آپ کو 3 مہینے پہلے بھی آفر کی تھی, کیا اس کو آپ نے اویل کیا؟ آج پھر انہوں نے آپ کو آفر دی کہ آ جائیے بات کرتے ہیں. شوکت صاحب آپ, میں بریک بھی لینی ہے جی, لیکن پاکستان کے لیے اور چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نہیں آتے.